دوستو یورپ جانا کوئی اتنا آسان نہیں. برفاں ویکھ رہے پئیاں, گوڈے گوڈے برف ہے جناب. آ ویکھو وچ میں چلا گیا, گوڈے تک نکل رہے ہیں. دوجا ہی پھنس گیا جی. دوست تھے وہ جا رہے تھے پاکستان سے ترکی میں. وہ جب ماکو کے ٹاپ پر پہنچے ہیں تو اس بیچارے کے پاؤں اتر گئے تھے برف کی وجہ سے. اس کے پاؤں پگھل گئے تھے اور اس کے ساتھ جو دوسرا تھا وہ بیچارہ وہیں پہ مر گیا تھا. 21 سالہ علی ورد کا تعلق حافظ آباد کے ایک نواحی گاؤں سے ہے. 4 سال پہلے علی اور ان کے دوستوں نے ایک ایجنٹ کے مشورے پر اپنے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے یورپ جانے کا فیصلہ کیا تھا. علی اور ان کے دوستوں کو ایک گاڑی کی ڈگی میں بند کر کے کوئٹہ سے پنجگور اور پھر خفیہ راستوں سے گزرتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے ایران منتقل کیا گیا. ایجنٹس کی بات ہے, یہ صرف پاکستانی نہیں ہوتے, ان میں بنگلہ دیشی بھی ہوتے ہیں, انڈینز بھی ہوتے ہیں, سیریا کے بھی ہوتے ہیں, خاص طور پر ایرانی. وہ تو ضرور ہوتے ہیں نا, کیونکہ ایرانی کے بغیر آپ ایران کراس نہیں کر سکتے. تو صرف پاکستانی نہیں ہے, سب ملکوں کے ایجنٹس مل کر ان کا ایک گروپ ہوتا ہے, ان کی ایک چین بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ان کے اپنے روٹس ہوتے ہیں, ان کی اپنے راستے ہوتے ہیں, خفیہ راستے ہوتے ہیں جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جہاں پہ کوئی پرندہ نہیں ہوتا وہاں سے وہ آپ کو گزار کر لے جاتے ہیں. علی کہتے ہیں کہ ایران سے ترکی جاتے ہوئے انہیں راستے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. انہیں کئی دنوں تک بھوکے اور پیاسے پیدل چلنا پڑتا تھا. پتہ نہیں کہاں تک پہاڑ ہی پہاڑ. بڑے لوگ یہاں پہ دم توڑ جاتے ہیں, ہمت ہار جاتے ہیں, یہیں پہ بیچارے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں وہ پہاڑ جو بندوں کی جان لے لیتے ہیں. ترکی کی سرحد عبور کرنے سے پہلے علی اور ان کے ساتھیوں کو ماکو کے دشوار گزار پہاڑی سلسلے سے گزرنا پڑا تھا, جو ان سب کے لیے بہت کٹھن تھا. سردی میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیچے پہاڑ ہے یا کھائی ہے یا کیا چیز ہے نیچے. سردیوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر اتنے بادل ہوتے ہیں, جیسے فوگ ہوتی ہے یا دھند ہوتی ہے, بندے کو بندہ نظر نہیں آتا. تو وہ پھر ایسے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے گزرتے ہیں, اور اگر کسی کا ہاتھ چھوٹ جائے وہاں پر جو پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ پھر پیچھے ہی رہ جاتا ہے, وہ بندہ نہیں ملتا, وہاں بندے کو بندہ نظر نہیں آتا. ترکی پہنچنے کے بعد علی نے اپنا ایک یوٹیوب چینل شروع کر دیا. اپنے یوٹیوب ویڈیوز میں وہ اکثر ایسے تارکین وطن افراد سے گفتگو کرتے تھے جو پاکستان سے غیر قانونی طریقے سے نقل مکانی کرتے ہوئے ترکی اور پھر یونان پہنچنے کے لیے نکلے تھے. کیسے بتائیں آپ کو کہ ہم لوگ کیسے جا رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے, ایسا کوئی نہ آئے جیسا ہم جا رہے ہیں. اپنے یوٹیوب چینل سے لوگوں کو ڈنکی یعنی غیر قانونی طریقے سے ہجرت کے نقصانات سے آگاہ کرنے کے لیے علی نے ایک بار پھر ڈنکی لگا کر یونان پہنچنے کا فیصلہ کیا. ترکی سے آگے یورپ کی طرف نکلتا ہے تو وہ کن راستوں سے جاتے ہیں, کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور راستے میں کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس چیز کو میں نے ایکسپوز کیا. خاص طور پہ ایکسپلور تو نہیں سے میں بولوں گا, اس چیز کو میں ایکسپوز کروں گا, کیونکہ ایجنٹ مافیا تو ہمیشہ یہی بولے گی کہ ایزی وے ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ ایزیلی چلے جاؤ گے. لیکن جب میں وہاں جا کر اس چیز کو دکھانا, یہ بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بڑی ہمت والی بات ہے کہ میں اتنے لوگوں کا سامنا کرتا ہوں اور اتنے لوگوں کی تھریٹس ہیں ان کو برداشت کرتا ہوں, ان کو اگنور کرتا ہوں. یہ 2 گاڑیاں ان کی گریس کی آرمی کھڑی ہوئی ہے. یونان کی سرحد پر بنائی گئی کچھ ویڈیوز میں علی نے بارڈر سیکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت کو بھی دکھایا تھا. یہ اب ہمیں بھی دیکھیں گے کہ ہم لوگ یہاں پر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کی فوج, ایران کی فوج, ترکی کی فوج اور گریس کی فوج, ان 4 فوجوں سے میرا سامنا ہوا ہے, اور ان میں سے جو سب سے سخت ترین فوجی وہ میں نے ایران کے دیکھے ہیں, جن میں رحم بالکل بھی نہیں ہے. اور شاید وہ اس لیے مارتے ہیں کہ لڑکے ان کے گھروں میں اللیگل داخل ہوتے ہیں. علی غیر قانونی طریقے سے ہجرت کا مشکل ترین سفر کرنے کے بعد ترکی میں صرف 4 سال کا عرصہ ہی گزار سکا, لیکن اسے اپنے وطن پاکستان واپس جانے کے لیے بھی غیر قانونی راستہ ہی اختیار کرنا پڑا. علی نے پاکستان واپسی کے بعد اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز تو کر لیا, لیکن غیر قانونی طریقے سے مہاجرت کے سفر کی تلخ یادیں آج بھی اسے ستاتی ہیں. اسی لیے علی نہیں چاہتا کہ کوئی اور شخص انسانی اسمگلنگ کے ایجنٹوں کے چنگل میں پھنس کر اس جان لیوا سفر کا حصہ بنے. عفیفہ نصر اللہ, DW اردو.